لوگ جمع ہو گئے، پھر ان کو بٹھانے کا مرحلہ آیا، ان کی ارینجمنٹس ہوئی، ان کی سیٹنگ پلان، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پلان جو ہے سیٹنگ کا اپنے اپنے انداز میں بنایا جائے گا۔ کسی کو اللہ کہیں گے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ، کسی کے لیے نور کے ممبر لگا دیے جائیں گے، اور کسی کے لیے کرسیاں لگا دی جائیں گی، اور کسی کو اللہ رب العزت میدان محشر میں کہیں گے گھسیٹ گھسیٹ کے، اور ان کی پیٹھوں اور چہروں پہ کوڑے مار مار کے، اور کسی کو الٹے چلا کے، اور کسی کو سواری پہ سوار کر کے پروٹوکول اور آنر کے ساتھ جیسے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کی صفیں بنا دی جائیں، اب ان کی لائنیں بنا دی جائیں، اب ان کو ترتیب میں کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کو کیٹیگرائز کر دیا جائے، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ، چوروں کو چوروں کے ساتھ، بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کو نیک لوگوں سے ساتھ، انبیاء کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کو شہداء کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ یہ بھی کہہ دیا جائے دین پڑھنے والوں کو دین پڑھنے والوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے۔ ان کی صفیں بنا دی گئی، ان کی ترتیب لگا دی گئی، اور فرشتوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے میدان محشر میں خود تشریف لے آئے۔ سورج چاند تو ختم ہو چکا تھا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ یہ نئی زمین تھی، نیا میدان تھا، یہاں پہ اللہ کا نور چمکنے لگا، اور رب کے نور کے ساتھ میدان محشر کی سرزمین منور ہو گئی۔ لیکن یہ نور ان کو نصیب ہوا جن کے سینوں میں ایمان کا نور تھا، اور جن کے سینوں میں قرآن کا نور تھا، جن کے سینوں میں گناہوں کے اندھیرے تھے، نافرمانی اور بغاوتوں کی تاریکیاں تھیں، وہ اندھیروں میں رہ گئے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے چھا گئے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنا بڑا ظالم تھا اتنے بڑے اندھیروں میں ہو گیا، اور جتنا بڑا صاحب ایمان تھا اتنا ہی اس کے وجود سے نور پھوٹنے لگا۔ اور رب تعالیٰ میدان محشر میں اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور مسئلہ نہ بھی ہونا، صرف اتنی ہی بات ہو کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ 4-5 فٹ کا عبید الرحمن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا اور زندگی کا حساب کیسے دے گا، تو ہمارے لیے یہ مرحلہ ہی بڑا مشکل ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں، کتاروں میں رب کے سامنے سب کو کھڑا کر دیا گیا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے سب انسان کھڑے ہو گئے۔ حکم ہوا کہ اب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے، اور حکم ہوا کہ اب جنت کو بھی لایا جائے۔ ویسے تو جہنم 7ویں زمین سے بھی نیچے ہے، اللہ جانتے ہیں کہاں کہاں کیسے کیسے پھیلی ہوئی ہے، اور جنت عرش معلیٰ کے پاس قریب قریب کہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کیا اس کی حقیقی کیفیت ہے۔ لیکن میدان محشر میں جنت کی خوشبوؤں کا ایک منظر دکھانے کے لیے اور جہنم کی آگ کے شعلے دکھانے کے لیے اس کو میدان محشر میں لایا گیا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کو جنت کی خوشبوئیں آنے لگیں، اور فاجر اور فاسق انسانوں کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دینے لگے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے وہ کہاں پہ ہے، اور فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے
وہ کہاں پہ؟ آج میں نے اس کی زندگی کا حساب لینا ہے، اسے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوئے، نیوزی لینڈ کے شہداء بھی آئے، انہوں نے کہا اللہ جمعے کی نماز میں ہمیں شہید کیا گیا، ہمارا کیا جرم تھا؟ افغانستان اور کشمیر کے شہداء آئے، کہنے لگے اللہ ہمیں تیرے دین کی خاطر مارا گیا۔ اصحاب الاخدود بھی آئے، اللہ ہمیں تو کھائیاں کھود کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ سیدہ آسیہ بھی آئی، فرعون کے گھر میں اے اللہ میں رہتی تھی، میں نے تخت و تاج کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، میرے بیٹوں کو میری آنکھوں کے سامنے چھری کے نیچے ذبح کیا گیا تھا اور میرے جسم میں کیل گاڑے گئے تھے، میرا خون کیوں بہایا گیا تھا؟ زندہ درگور کی ہوئی بچی آئی اور کہنے لگی اے اللہ پوچھا جائے نا میرا خون کیوں بہایا گیا تھا۔ ایک مقتول آیا، اس نے قاتل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے منظر بیان کیا، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، ایک ہاتھ میں اس مقتول انسان نے اس ظالم انسان کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی کو تھاما ہوا ہے، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، اور جو اس کی گردن کی رگیں ہیں وہاں سے خون بہہ رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں آیا، اس کو کھینچ کے لایا اور کھینچ کے لا کے اس کو عرش کے قریب کر کے کہنے لگا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس سے میری زندگی کا حساب پوچھو نا۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کیسے گینگ ہیں، کیسے کلرز ہیں، کیسے کرائے کے قاتل ہیں، کیسی ایجنسیز ہیں، کیسی حکومتیں ہیں، کیسے حکمران ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیسی سپر پاورز ہیں، کیسی نام نہاد طاقتیں ہیں، ظلم کی کیسی داستانیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں۔ اب تو بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، تو شوہر اپنی بیویوں کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور چند ٹکوں کی خاطر انسان کو کھا رہا ہے۔ اور اس ادیب کا جملہ یاد آتا ہے، کبھی ہم کہتے تھے بھاگ جاؤ کتے کی موت مارے جاؤ گے، اب لگتا ہے کہ کتے آپس میں کہتے ہوں گے بھاگ جاؤ انسان کی موت مارے جاؤ گے، بھاگ جاؤ انسان کی موت مارے جاؤ گے۔ اور ہم اس دور میں رہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا یکسر الحرج، حرج بہت ہو جائے گا، لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول نہیں جانتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے۔